بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد سے رویت حلال کمیٹی پنجاب کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج ملک بھر میں محرم الحرام کے چاند کی عام رویت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ پنجاب میں بھی کئی جگہ چاند دیکھا گیا ہے۔ آج 16 جون کو محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا کل 17 جون 2026 بدھ کے روز یکم محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، یعنی کہ کل اسلامی سال نو کا پہلا دن ہے، اور 10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے وہ 26 جون بروز جمعہ 2026 کے دن کا ہے۔ اسلام کا جو یہ سال ہے، ہجری کا سال، اس کی دونوں مہینے، جو آخری مہینہ ہے ذی الحج کا اور جو پہلا مہینہ ہے محرم کا، دونوں مہینوں میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور پہلا مہینہ بھی جو ہے وہ قربانی کا درس دینے والا مہینہ ہے۔ پہلی محرم میں ہمارے جتنے آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے مفسرین ہیں، جن کو عرف عام میں اگر سوشل میڈیا کے مفتی کہہ دیا جائے، تو ماشاءاللہ صبح سے ہی روزانہ کسی نہ کسی ایک معاملے کو لے کے فتویٰ گری کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور اتنے مشغول ہوئے میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں، کچھ دعائیں لکھ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینی جائز نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے نیا محرم کا پہلا دن ہے، فلاں دعا پڑھ لی جائے۔ ان سب کے درمیان میں اگر تنقیدوں سے ہٹ کے ہم اپنی روایات کو دیکھا کریں، اگر ہم اس نظریے کو چھوڑیں کہ ٹانگ کھینچنے کی بجائے کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر اگر اپنا مطالعہ درست رکھیں اور ان روایتوں کو یاد رکھیں جن کی بدولت ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، تو شاید پھر ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ اسلامی سال نو ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے، بالکل یہ دعا کرنی چاہیے کہ پورا سال پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات اور برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، آنے والا یہ جو سال ہے، یہ جو ہجری کے آنے والے دن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اپنی پوری خلقت پر اپنا رحم نازل فرمائیں، کرم فرمائیں، لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ دعا تو کی جا سکتی ہے اور ایسی ہی نیک دعائیں کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا دن ہے، یہ محرم کی یکم تاریخ ہے، پہلی محرم ہے، پہلا دن ہے، اور تمہیں یہ یاد ہی نہیں کہ آج وہ دن ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جہاں سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو زمین پر یہ چاہتے ہیں میں خدا آسمان پر وہی چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو
تمام صحابہ اکرام جتنے بھی 1,24,000 صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، تو آپ کس طرح بھول سکتے ہیں اس بڑے عظمت والے دن کو؟ ان کی شہادت کا دن ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین چل کے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت تک، آ کے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا کہ محمد رسول اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ اگر عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ایک ایک لمحہ گزارا، اور 63 سال کی عمر میں 10 سال 6 مہینے 4 دن اپنی خلافت کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جا کے آرام فرما ہیں۔ تو آج یکم محرم کے دن جو اتنی بڑی شہادت ہوئی، یکم محرم کے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اس عمر کی شہادت کا واقعہ کہ جن کے قدم قدم کے اوپر غیر مسلم مقررین نے، غیر مسلم بادشاہوں نے، غیر مسلم بڑے بڑے تاریخ داروں نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی انصاف سے حکومت کرنا چاہتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ لے، جنہوں نے عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا۔ کیسر و کسریٰ بادشاہ، اس کا جو امبیسڈر تھا، سفیر جس کو بولتے ہیں، وہ ایک چٹھی لے کے چلا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ، ہمارے لیے تو خلیفہ ہے لیکن دوسروں کے لیے تو بادشاہی لفظ ہے۔ چٹھی لے کے چلا، مدینے پہنچا، لوگوں کو پوچھتا پھرتا ہے، اور تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یہاں کوئی محل نہیں ہوتا، وہ مسجد میں ہوں گے یا مدینے سے باہر ایک باغ ہے وہاں پر ہوں گے۔ مسجد نبوی میں گیا، پوچھا کہاں ہیں مسلمانوں کے بادشاہ؟ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، وہ جنت البقیع کے پاس ایک باغ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ شاید مل جائے۔ اس سفیر نے خود کہا، کہتا جب میں اس چھوٹے سے باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے پتھر کا تکیہ بنایا ہوا ہے، مطلب پتھر کی ایک چٹان کو اپنے کندھوں کے پاس رکھا اور اس کے اوپر سر رکھ کے آرام سے سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے جگانے سے پہلے میں بے انتہا اس بات پر حیران ہوا کہ جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ بڑے بڑے محلوں کے اندر اور چاروں طرف بڑے بڑے فوجی ان کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، اور ان محلوں کی بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے باہر بھی بڑے بڑے دستے ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور بہترین پلنگ لگائے، اچھا ہوا کا انتظام ہے، خوشبو کا انتظام ہے، کنیزیں پاس میں کھڑی ہیں، نرم بستر، بہترین چادریں بچھی ہوئی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ہوا کے جھروکے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے بادشاہوں کو رات کو نیند نہیں آتی، ڈر کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اور یہ وہ آدمی جس سے اس وقت پوری دنیا کے بادشاہ ڈر رہے ہیں، یہ تو ایک پتھر کو سرانہ بنا کے بڑے اطمینان سے سویا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کی ہمتیں، جرتیں ایسی ہیں کہ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی نہیں، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رواج قائم کیا
یہ جو ڈیموکریسی ہے ملک میں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی کنٹریاں، امریکہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ملک ہیں، یہ رواج سب سے پہلے دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا کہ اگر کوئی بندہ خلیفہ کے خلاف، بادشاہ کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے تو کھل کے بولے، اسے اجازت ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے۔ دیکھو حکومت کیسے کی اور کیا انداز سکھایا۔ جو لوگ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جن کو ذرا سی گفتگو سے تکلیف پہنچتی ہے، آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ممبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر رسول پر کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، اگر میں کبھی غلط چلا، اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک بدو اٹھتا ہے، ایک دیہاتی اٹھتا ہے، ایک پھٹے حال مسلمان اٹھتا ہے، کہنے لگا عمر خبردار، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا تو یہ شمشیر تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، فرمایا بس ایسے ہی لوگ چاہیے تھے۔ آج کیسے چاہیے؟ آج چمچے چاہیے، مرید چاہیے، چاپلوس چاہیے، تلوے چاٹنے والوں کی ضرورت ہے آج، جو آنکھیں بند کر کے کہتے رہیں کہ اگر یہ کفر کہہ رہے ہیں تو ہم کفر پہ لبیک کہہ دیں، اور اگر یہ حق کہہ رہے ہیں تو حق پہ لبیک کہہ دیں، اگر یہ گہرائی میں گرا دیں تو بس وہیں جا کر تلوے چاٹنے لگ پڑیں۔ آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کے دوستوں میں، معاشرے میں، جماعتوں میں، جو کم از کم اپنے امیر کو اتنا کہہ سکیں کہ حضرت جی یہاں آپ غلط چل رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کی یہ بات خلاف ہے۔ وہ بات ہی نہیں ہے، وہ انداز ہی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں مدینے کا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ٹہلتے ٹہلتے ذرا مدینہ منورہ سے باہر نکلے، دیکھا کہ خیمہ ہے، اس میں چھوٹی سی شمع جل رہی ہے اور ایک بندہ اپنے خیمے کے باہر، ٹینٹ کے باہر پریشان بیٹھا ہے۔ سلام کیا، پوچھا ہاں بھائی کیا بات، مسافر ہو؟ کہنے لگا ہاں مسافر ہوں۔ کیا بات پریشان بیٹھے ہو؟ کہنا مدینے جانا تھا، راستے میں ہی دیر ہو گئی اس لیے باہر ہی رک گیا، اب صبح جاؤں گا۔ کہتا پریشان کیوں بیٹھے ہو آپ؟ کہنے لگا میری بیوی اندر ہے خیمے میں اور میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، وقت بہت قریب ہے، اب ہم میاں بیوی اکیلے میں اس لیے پریشان ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی عورت ہوتی، کوئی آس پاس کوئی دائی ہوتی تو میرا کام بن جاتا۔ تو وہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 سوال کیے تو پریشان سا ہو گیا، تلخی سے کہنے لگا بھائی یہ مجھ سے کیا لینا ہے، تم اپنے راستے جاؤ، میں اپنی پریشانی میں پریشان ہوں پہلے سے ہی۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کے فوراً گھر آئے، رات کا پہلا پہر ہے، گھر آئے رات کے پہلے پہر میں، آ کے اپنی زوجہ کو اٹھایا، فرمایا جلدی اٹھ جا، مدینے کے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ بیٹیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، ایسی ہوتے ہیں لوگ جن کے گھروں میں دین ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو خدمت کرنا دینداروں کا کام ہے، اور دیندار وہی ہے جو خدمت کے لیے وقت نہ دیکھے، جو خدمت کے لیے وقت مقرر نہ کرے، جو جب کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اٹھ کے نکل پڑے، اسی کو اعلیٰ ترین خدمتگار کہتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ امیر المومنین کی اہلیہ اٹھی، پوچھا کیا بات ہے میاں صاحب کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینے کے باہر ایک عورت کے بچہ ہونے والا ہے، وہ اکیلی ہے، اس کا شوہر پریشان ہے، چلو سارا ضروری سامان اٹھایا، بوری اپنے کندھے پہ لاد لی، سارا کھانے پینے کا سامان ہے، ضروری خواتین کا سامان ہے، لکڑیاں ہیں، سب کچھ اپنے کندھے پہ لادا۔ رات کو کسی غلام کو نہیں اٹھایا، ملازم کو نہیں اٹھایا، اپنے سیکیورٹی گارڈوں کو نہیں اٹھایا، لشکر والوں کو نہیں بلایا، فوراً چل پڑے۔
اب گئے تو اس آدمی کے پاس پہنچے, اس کو کہا کہ یہ میری زوجہ ہے, اجازت ہے یہ اندر جا کے تمہاری بیوی کی خبر گیری کرے گی. پریشان حال تھا, کہنے لگا ہاں اللہ تمہارا بھلا کرے جاؤ. تو وہ اندر چلی گئیں اور یہ اس کے پاس بیٹھ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرنے لگے. وہ دیہاتی آدمی تھا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے اندر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, جب بچے کو سنبھال لیا جاتا ہے, تو اندر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آواز مارتی ہیں کہ خوشخبری ہے امیر المومنین, آپ کا یہ جو دوست ہے نا, آپ کا یہ جو ساتھی ہے, اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا, مبارک ہو. اب وہ جو بندہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اٹھ کے ہوا, کھڑا ہو گیا. فرمایا حضرت آپ عمر بن خطاب ہیں, آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, آپ امیر المومنین ہیں. مجھ سے تو بڑی گستاخی ہوئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا پھر کیا ہوا؟ اگر تمہیں نہیں معلوم تھا, ہمارا کام ہے تمہاری خدمت کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کھٹکھٹایا, اجازت لے کے اندر چلے گئے. پوچھا اماں پریشان لگ رہی ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں, گھر میں کوئی جوان نہیں رہا, سب لوگ جنگ میں کام آ گئے تھے, اکیلی ہوں, اناج نہیں ہے گھر میں, آج 2-3 دن ہو گئے. فرمایا وہ امیر المومنین کو اطلاع پہنچاتی. فرمان کہنے لگی کیا اسے خود نہیں پتا میں پریشان ہوں؟ اس بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا, تو فوراً واپس گئے, سارا سامان لے کے آئے اس کے گھر کے لیے. غلام نے کہا حضرت یہ بوریاں میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں, کیا قیامت والے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ جب سارا کچھ اس بڑھیا کے گھر میں اناج پہنچا دیا, لکڑیاں پہنچا دیں, گھی پہنچا دیا, تیل پہنچا دیا, ستو پہنچا دیا, کھجوریں پہنچا دی, سب کچھ پہنچا دیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عمر, کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی ایک آواز سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے ہیں, جن کی آمد کا جب رن پڑتا ہے تو بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, جن کا نام سن کر قلعے فتح ہو جاتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ لکڑیاں چولہے میں لگا کے ان کو آگ لگا کے پھونکے مار رہے ہیں, اور وہ لکڑیاں تھوڑی سیلی ہونے کی وجہ سے دھواں چھوڑ رہی ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی پانی نکل رہا ہے, دھوئیں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی, لیکن پورا زور لگا رہے بھی یہ چولہا جل جائے. آٹا گوندھ دیا ہے تاکہ اس اماں کو کچھ روٹیاں بنا کے دوں. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ لکھا جاتا کہ آج فلاں کو گورنر بنا دیا, آج فلاں کو اتار دیا, آج فلاں کو فلاں علاقے کا حکمران بنا دیا. اب ادھر مسجد نبوی میں ضرورت پڑی, باہر کے ملکوں کے امبیسڈر سفیر آئے ہوئے بیٹھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے, امیر المومنین سے ملنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈ رہے ہیں بھئی کہاں ہے امیر المومنین, یہ بہت ضروری کام ہے, یہ دستخط ہونے ابھی ضروری ہے, یہ حکم نامہ جانا ہے, امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جو بوڑھیا ہے نا, اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے, اور آخری بار جب میں نکلا تو چولہا جلانے کی کوشش ہو رہی تھی. سیدھا پہنچے یہ اصحاب وہاں پر, جا کے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں لکڑیاں دے کے اس کو جلا رہے ہیں, دھواں دھواں ہوا پڑا ہے, داڑھی مبارک میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے. سلام کیا کہ حضرت وہ فلاں کام رہ گیا. اشارہ کیا کہ نہیں, پہلے اس بڑھیا کو جب سب کچھ بنا کے دے دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو کہا اماں اب سب کچھ ٹھیک ہے, اب ضرورت کی چیزیں ساری آ گئیں؟ ہاں اماں آ گئیں. تو اماں سے پوچھا کہ اب کوئی بات تو نہیں؟ کہنے لگی بات تو اب بس یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے, جا کے اپنے خلیفہ کی شکایت کروں گی. جب اتنا سننا تھا امیر المومنین رونے لگے, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ عمر بن خطاب ہیں.
عثمان نے کہا رضی اللہ عنہ نے، اے اماں جی امیر المومنین کو کیا پتا کہ تو کس حال میں ہیں، ان کو کیا خبر، اور اس دور میں تو نیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو کلپ نہیں بنتے تھے۔ سنو اس بوڑھیا نے کیا کہا، اسلام کا شعار سنو، مسلمانوں اپنی تاریخ میں یہ دیکھو کہ اس کس انداز سے خدمت انجام دی جاتی ہے، حکمران کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اسلام کا فلسفہ بیان کیا، کہنے لگی اچھا اگر امیر المومنین کو یہی نہیں پتا کہ ایک بوڑھیا کس حال میں ہے، پھر حکومت کیوں کرتے ہیں، حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ آج کوئی کہہ دے گا کسی حکمران کو اتنی سی بات؟ آج ذرا کسی ملازم کو ہی کہہ کے دیکھ لو، کسی عام ملازم کو کہہ لو گے، وہ کہے گا قیامت تو جب آئے گی پہلے ابھی تیرے 4 ڈنڈے لگا کے بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بات ہے، محمد رسول اللہ سے محبتوں کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسے پتہ لگا کہ یہی ہیں، اس بڑھیا کے مزاج کو نرم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھوایا کہ میں نے عمر بن خطاب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو آج محرم کے موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر بیان کی جائے وہ تو بہت طویل ہے، لیکن جو ان کی خدمات ہیں نا، اس میں جہاں ان کا جاہ جلال ہے، جہاں عدل ہے، جہاں انصاف ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو خدمت کا جذبہ ہے، جو غریبوں کے ساتھ عاجزی ہے، انکساری ہے، جو محبتیں ہیں، جو پیار ہے، جو خلوص ہے، اس کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیں اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ نیا سال عطا کیا ہے۔ آخری سال جو ہے وہ ذی الحجہ کا ہے، کس کے نام پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ۔ کس بات کے لیے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ آخری مہینہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ ہم قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور پہلا مہینہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو، اور پھر آگے یوم عاشوراء آ رہا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر، مسلمانوں کے رہنما، قیامت تک حق اور انصاف کے علم بردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، سیدنا فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا نور، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آ رہا ہے۔ یعنی ہمارا آخری مہینہ بھی اسلامی سال کا ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور پہلا مہینہ بھی اسلامی سال کا ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، اور قربانی جب وقت آتی ہے میدان میں دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی مال کی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی بعض اوقات غصے کی دی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی بعض اوقات دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جھوٹی انا کی دی جاتی ہے، قربانی اپنے تکبر کی بھی دی جاتی ہے، قربانی اپنے گھمنڈ کی بھی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پیارے دین والی زندگی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم میں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔